والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريات أهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك بنوره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول ہمیں ذرا اونچی آواز سے کریں، کسی کی زبان خاموش نہ رہے. السلام والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. على آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارم چمار یارم دابائی اولاد علی. مذہب انبیاء دارم ملت حضرت علی. آپ پائے غوث اعظم زیر سایہ مرولی. دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا. دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا. دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا. حمد و صلاۃ کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بے انتہا انگنت درود و سلام پیش کرنے تو بعد اس وقت لا شریف کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت دے وچ مجھ سمیت سارے دی جان ہے. اللہ پاک دا بڑا احسان کا بڑا شکر ہے کہ آج الحمدللہ جامع مسجد حبیبیہ جمالیہ اسلام کے اندر تقریباً 11ویں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے.
اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ اج دی محفل پاک دی صدارت صوفی باصفان با عمل رہبر شریعت پیر طریقت صوفی محمد فرمان الرحمان شاہ صاحب جمالی آستانہ عالیہ ٹاؤنشپ سے آپ عزت رکھتے ہیں، جن کی صدارت سے آج کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا سایہ سارے سینوں پہ قیامت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بعد میں بڑا شکر گزار ہوں جناب محترم محمد اکرم جمالی صاحب، ان کی مکمل ٹیم، اور جناب محترم محمد سلیم اشبتی صاحب بھی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اللہ پاک کی سب کو بڑی ذات ہے، وہ ہی پریشانیاں دور فرما سکتی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک سارے بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ جڑے لوگ بیماری کی حالت میں اللہ کے گھر کے وچ آئے بیٹھے ہیں، اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر تو جڑے بندے پریشان بیٹھے کہ ذکر سن کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ ایک بار اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ جڑے پریشان نہیں نہ ہوندے، جو خوش ہوندے ہیں میرے نبی دا ذکر سن کے سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ۔ میری عادت ہے کہ عقید کے درمیان دے وچ میں کہتے کیا نہیں ہے سبحان اللہ، تو میں شروع ہو جاواں گا پھر آپ بھی ختم کرنا ہے۔ اس وجہ تو ماشاءاللہ علماء کرام کی تشریف فرما مسجد امام و خطیب بھی حاضر نے، اللہ پاک انہاں استقامت عطا فرمائے، انہاں دی زیارت ساڈے واسطے بذریعہ نجات بنائے۔ عزیزاں گرامی، میں نے موضوع دیتا کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، کے بعد نہ ہو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام برا البرا ہے۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو شانہ والا بنایا، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو تعظیمہ والا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دے سارے نبی شانہ والے ہیں، سارے دے نبی مقامہ والے ہیں، لیکن امام الانبیاء دی گاڑی بکری میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کے مرتبہ برا البرا ہے۔ عزیزہ گرامی، میں اشارہ سے کرتا جاواں گا، یہ سمجھ لیا جیڑی گل کراں گا ان دا آخری مقام جڑا ہے وہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا، شیخ حقیقت ارجحات محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدایت النبوت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمایا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اے حدیث مبارکہ جو ہے یہ کا کوئی معنی کوئی نہیں، تو لہذا سمجھو کہ سر اتار بھی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ما کان عرش علی الماء، کہ اللہ پاک نے عرش اور پانی کو پیدا فرمان تو بعد قلم کو پیدا فرمایا، اور لیکن فرمایا کہ سب تو پہلے جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قلم کو لکھ جڑا پہلے گزر کے یہ قیامت تک جڑا ہونے والا ہے وہ سارا کچھ لکھ دے۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ قلم تو پہلے بھی کوئی چیز موجود سی، قلم تو پہلے بھی
کوئی چیز موجود سی سمجھاری کہ اللہ پاک نے قلم نے فرمایا کہ جب پہلے ہو چکے ہیں کوئی نہیں جڑا ہون آلہ قیامت تک کوئی نہیں پھر قلم نے لکھیا کس انداز لکھیا کہ اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنے نور کے نال نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور کے نال سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو پیدا فرمایا اور پھر نور کو پیدا فرمان تو بعد اس نور کے وچ ایک لکھ 24,000 پیغمبروں کے نور کو پیدا فرمایا ایک لکھ 24,000 انبیاء کرام کے نور کو پیدا فرمایا اور شیخ محقق نے بڑی کمال کی گل لکھی آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان تمام انبیاء نے اللہ پاک نے جمع کی ایک پلیٹ فارم ایک جمع کر کے میرے اللہ نے حکم فرمایا اپنے نبی کے نور لو ان تمام نوران تعلیم فرما انہاں کی تربیت کر انہاں کی اصلاح کر اندے وچ حضرت آدم صفی اللہ بھی نے سلیمان علیہ السلام بھی نے ابراہیم خلیل اللہ بھی نے اندے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نے حضرت یعقوب و یونس بھی نے اندے وچ حضرت عیسیٰ و موسیٰ بھی نے ایک لکھ 24,000 انبیاء میرے نبی نے تربیت فرمائی اس انداز سے تربیت فرمائی تربیت فرمان کے بعد پھر اللہ پاک نے انہاں نبیوں کے وچوں حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا حضرت سلیمان کو بنایا اس انداز کے اندر کہ مسلمانوں پوری رہے زمین کا مالک بنا دیتا جیسے فرید ہمارا جن سب کچھ قابل کا بندی ابراہیم نے بنایا خلیل اللہ بنایا اسماعیل نے بنایا صفی اللہ بنایا موسیٰ نے بنایا کلیم اللہ بنایا عیسیٰ نے بنایا اللہ تکبیر کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کے نور کو پیدا فرمان تو بعد پھر ایک تخلیق فرمائی فرشتے بن گئے زمین بن گئی آسمان بن گئے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت وچوں تے کٹے گئے روایت یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک زمین پر رہے 300 سال تک 300 سال تو حضرت ابن مسیح فرماتے ہیں کہ آپ نے 300 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں گزاری آسمان دیکھی بھی نہیں 300 سال زمین تے نظر نہیں شرمندگی کی وجہ جڑی لغزش ہوئی نہ کرو انہاں دی وجہ تو 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور حضرت مسعود فرماتے ہیں اگر پوری کائنات دے زمین تے چلن والی چیزاں دے جڑے آنسو نے جو اکٹھے کر دیتے جانے حضرت آدم علیہ السلام سے آنسو کے برابر نہیں کر سکتے اتنے آنسو ہیں اگر اسی اپنا محاسبہ کریے یقین کرتے ہو اس سے گناہ میں فخر کرتے کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ شراب پی کے اپنے آپ کے فخر کرتے ہیں نعوذ باللہ زنا کر کے فخر کرتے ہیں پھر دوستان دی محفل وچ بیٹھ کے نعوذ باللہ بڑی بڑی گلاں کرتے ہیں میں ہے کہ میں وہ چوری کرنے والا شخص ہے گا وہ اپنی چوری تے فخر کرتا ہے گا اپنی بہادری لوگوں کو دستا ہے گا کہ میں اس طرح گناہ کرتا ہوں لیکن حضرت آدم علیہ السلام جن کی ایسی اولاد انہوں کو صرف ایک لطفرش ہوئی سمجھائی اتنے 300 سال تک آنسو بہاتے رہے 300 سال تک اور پھر اللہ پاک نے انہوں آنسوان ضائع نہیں کیا بلکہ جڑا آنسو زمین تے گرتا سی نا اللہ پاک سندر کا درخت پیدا فرما دیتا سی اللہ پاک زنجیر کا درخت پیدا فرما دیتا سی اللہ پاک عود زعفران پیدا فرما دیتا سی اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بارے آندا ہے کہ آپ کی آنکھوں دے وچ آنسو نکلتے سن اللہ پاک لونگ تے جائفل اے مسالہ جات اللہ پاک نے پیدا
تکلیف فرمائی کہ یہ اماں اور ابا دے اکھاں دے وچوں آنسو نکلے، اللہ پاک نے زمین تو اس طرح دے پودے پیدا فرمائے اور ساڈے واسطے اللہ پاک نے وہ غذا بنا دیتی، رحمت بنا دیتی۔ پتہ چلے اللہ پاک اپنے نیک بندیاں دے، اپنے انبیاء دے، اپنے بزرگاں دے اللہ پاک آنسو بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک آنسو بھی ضائع نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی وقت چلتا اتو تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولادت کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے 40 سال کی عمر دے وچ ظاہری نبوت عطا فرمائی، پھر نبوت عطا فرمائی ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما سن، دل دے وچ ایویں سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دنوں تو ایک سوال دل دے وچ اٹھدا ہے، یہ تو حل فرما دیو۔ میرے قریب نے ارشاد فرمایا کہ سوال ہے عزیزان گرامی اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ دے وچ آن والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئے، آگے اکر دنے اند توڑ کے فدا گواہی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان ہو جان، میری جد بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ میرے دل دے وچ بڑے دنوں تو ایک سوال پہ دوڑتا ہے۔ میرے قریب نے فرمایا جابر سوال تو کر تو سے کی سوال ہے، حضرت جابر نے کر دے یا رسول اللہ اللہ پاک نے کسی چیز کو تو پہلے پیدا فرمایا، میں نے کہا سب تو پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا فرمایا، میرے قریب نے فرمایا کہ یا یہ ہوئی میرے سب تو بڑی میرے نبی کی صاحب میرے نبی کا مقام تو اس لیے تو فرمایا باب زبوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے۔ تو حضرت شیخ محقق عبدالحق محمد صدیق رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی نے نور کو پیدا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی بارگاہ میں پیچھے آئے، جس وقت آئے تو میرے قریب نے ارشاد فرمایا، میرے قریب نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیری عمر کی نہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر دا مینوں اندازہ تے کوئی نہیں، لیکن ہاں انہاں مینوں پتہ ہے چوتھے آسمان سے ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جی بات جی سبحان اللہ 72,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ۔ میرے قریب نے ارشاد فرمایا
یا جبرائیل و عزت رب جل جلالہ انا ذالک الکوکب، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے جبریل اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس ستارے تو دیکھے نا 72,000 مرتبہ ستارہ اور کوئی نہیں تیرے محمد کا ستارہ ہے، میرے محمد کا ستارہ ہے۔ عزیزہ نگرامی میرے محبوب کی پیش آئی، میرے محبوب کا اے مقام اے مرتبہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ اسی تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اسی تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا دربار کے چلا لیا رات دے 5 بجن 2 بجن 3 بجن 10 بجن جنہ مرضی ٹین ہوئے میرے حضور سید داتا علی حجویری کے دربار کے تینوں کوئی بندہ قرآن پڑھنا نظر آوے گا، کوئی بندہ تینوں میرے نبی دی ذات کے درود پڑھنا نظر آوے گا، کوئی یہ تعالیٰ کرتا تینوں سے گھرے آوے گا، آجا نوئی نبی چشتی اچ میرے خاجگان سلطان نے بند انہوں نے میرے جنہ نے دین کی نوکری کی تھی آج بھی انہوں نے دیوے پہ بلتے بھی عزیزہ نے گرامی ہے آج جس کا ذکر پہ کرنے ہیں مسلمانہ جب جماعیہ دا ایمان آزاد مسلمانہ کے پورے میں بران بیٹھے نہیں آج انہوں نے دربار میں جا کے چلا جا کے دیکھ رہے مسلمانہ آج بھی انہوں نے دیوے پہ بلتے نہیں ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دین کے نال نوکری کی تھی اللہ پاک نے انہاں شان آباد فرمایا نہیں اگر تعب دینا مجھے سارے دیواری آ جائے پھر میرا بابا قدم حسین رضوی نظر آندائی پھر قاضی ملک مدار حسین قاضی نظر آندائی پھر غازی مدین شہید نظر آندائی پھر غازی مدین شہید تو بعد قاضی چیمہ نظر آندائی عزیزہ نے گرانی چیمہ نے بھی میرے نبی کے دین غلامی دا پھٹکا اپنے کرے چھپایا ہے اللہ پاک نے انہوں دنیا کے بھی اس طرح تعلیم یعنی کہ قبر دے وچ بھی اللہ پاک نے انہوں نے انہاں شانہ عطا فرما دیا انہاں مقام عطا فرما دیتا اور میرے رب نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوبہ تیرا اسی ذکر بلند کر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے میرے محبوب کے ذکر کو پست کرنے کی کوشش کی تھی بہت زیادہ ایک ایرانی شخص میرے محبوب کی بارگاہ دے وچ آیا
حضرت ابن مسعود روایت فرماتے ہیں قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاء شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ سفر فرمانے سے میرے محبوب کو ایک عربی شخص مل گیا میرے محبوب نے اپنے اسلام کی دعوت دی عربی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام کی قبول کرنا میرے محبوب نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرا نام محمد ہے اللہ ایک کے زندہ شریک کوئی ان کی عبادت کرتا نے کہی نہیں میں تم کے مان لوا کہ تسی اللہ دے نبی میں نہیں ہے اعتبار کر سکتا لیکن اس عربی نے کیا کہ میں کہاں مننا گا اگر تسی میں نے اپنی نبوت کی کوئی علامت دکھاؤ نبوت کی کوئی علامت دکھاؤ اس عربی شخص نے اتنا بولیا میرے محبوب نے فرمایا تم چاہتا اس عربی شخص نے کیا کہ اس جنت درخت اپنی جڑاں پھٹ کے تھوڑے قدموں دے وچ آ جاوے تھوڑی ہاتھ تے بیعت کر کے غلامی دا پٹکا گلے وچ پا گلے دے وچ پا لواں میرے محبوب نے قدم مبارک زمین تے چلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا درخت بیچارہ پہلے پہ اتنا زیادہ تابلہ ہو رہا سی کہ میرے محبوب کی نظر میرے تے ہو جائے میں تے اپنا سب کچھ قربان کر میں تے اپنا سب کچھ دے دوں گا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ نے اشارہ فرمایا درخت تنا تڑتا رہا میرے محبوب دے قدمہ بیچی آ گیا اور عربی دیکھ کے میرے محبوب دے حق کے بیعت کر کے اسلام قبول کیتا مسلمانی دا پٹکا گلے دے وچ پا کے میرے نبی دا امتی بن گیا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کیتا آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آ گئے نجاشی کسی بادشاہ نے بھیجا سی تاکہ انہوں نے کہہ دیو کہ جنگ کا اعلان کرنا ہے ساڈے نال کسی جنگ لڑو نہیں تو پھر اپنی عبادت تے اپنی ریاضت تے سب چھڈو کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میرے محبوب کے قریب آئے تو صحابہ کرام نے جس وقت دیکھا وہ انظار کمال دا سی ایسا نظارہ کمال دا نظارہ میرے علی کا گرامی میرے محبوب کے پیارے پیارے مولانا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ خود اپنی زبانی دے نال میرے محبوب دی شان بیان فرما دے لیے میرے محبوب دا مقام بیان فرما دے لیے اے عزیزاں نے گرامی میرے نبی کے پیارے پیارے مولانا اوے فخر کیتا کرو اللہ پاک نے سانو محمد امتی بنایا ہے اور سانو سنت و جماعت عقیدے
مسبے کرتے ہیں اور اپنے حق کے سینے تے مسبے کرتے ہیں اپنے جسم دے کھلے پہنی میرے محبوب کی دھوپ مبارک کی زمین تے نہیں گرتے دے اور اللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نجاشی کو گیا نجاشی نے بولا کیا تم اس کے نال جنگ لڑائی ارادہ میں کرنا ہے او تے اس بادشاہ نے اس حاکم دی دھوپ بھی زمین تے گرنے دے دینی اندے سر کا اتریا ہوا بال زمین تے نہیں لگنے دینی ہے اندے جسم تو نکلیا ہوا خون کا قطرہ بھی زمین تے نہیں گرنے دینی ہے عزیزان گرامی ارباب بن مسعود فرماتے ہیں نجاشی کو اپنی چال بدل لے تیرے پسینے چڑے گئے میدان چھڑ کے چلے جان گے اور اندے پسینے ایسے نہیں کہ تیری اپنی جانا بھی دیتے گھبراتے بھی نہیں میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے ایتھوں تک کہ اپنے سر بھی دیندے او اپنے نبی کی شان بلند کردے وہ اپنے نبی کی شان بلند کردے دی عزیزان گرامی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں جس منبر رسول ہوتے بیٹھے میرا تکبار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے سن اللہ پاک نے اس منبر میں شرمات فرمایا نہیں مرجع صحابی حضرت ابن عمر آپ فرماتے ہیں آپ فرما کے میں اپنے قوم اس منبر رسول تے رکھدا اپنے چہرے تے مل لیتا جن کا سکون میں پندا سی اونی زندگی دے وچ ہونا سکون اور کسی جگہ تے نہیں ملتا سی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں عزیزان گرامی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے پچھمے لگائے اس پہ آلہ بھرا کھولا میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر اس خون کو اس جگہ تے جا کے چھپا دے اس خون کو اس جگہ تے رکھ دے جن کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے جن کے اوپر کسی کی نظر نہ جاوے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں میں جس وقت کشانہ مبارک کے بچوں نکلے اس خون کا پیالہ لے کے اس خون دے پیالے میں جس وقت کشانہ مبارک کی تحریش تو باہر آیا میں ادھر خون نو ویکھنا کھانا اے ادھر میں زمین نو ویکھنا میں زمین اچھی لگدی بلکہ نبی دا خون پیارا لگ رہا ہے عزیزان گرامی قاضی اعجاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو قادر سرورت مطلب فرمایا آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے اس میں جس وقت قریب کیتا ایسی خوشبو آئی کہ آج تک اسی خوشبو چھکی دیکھنے کو اس پہ آلے تو جس وقت میں قریب کیتا ہون دے نام لایا میں نو جب تم پیادا میں پھٹ آیا عبداللہ بن زبیر جس وقت واپس گیا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر کی کہتے ہیں خون پھینکتے آگے چھپا کے آگے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر چکیا نظرہ چکیا میرے محبوب نے ارشاد عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے چھپایا ہے جتنے کسی بھی نظر ہی نہیں جائے جتنے کسی بھی نظر ہی نہیں جائے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد سنیے میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر میں نصرت میں ذوالجلال دی عزت کی قسم ہے میری قبضہ قدرت وچ مجھ محمد دی جان ہے کدے بھی تیرے دنیا اور جہنم دی اگ چھو نہیں پائی دنیا اور جہنم دی اگ تن چھو نہیں پائی میرے کریم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے ہن محمد دا خون تیرے جسم میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک تے لگی روٹی تندور نہیں جلا دی میرے قریب دا نکلیا خون عبداللہ بن زبیر کے جسم وچ جائے اور عبداللہ بن زبیر قریب پہنچے کوئی اور اسی طرح جی ایک روایت کے اندر اس عورت کا نام برکتہ تھا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی رہے
تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات میں آرام فرماتے سن تو سرحاندی آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ایمن فرماندی یعنی کہ میں نے پیاس پڑی ادھی رات دا وقت میں نے بڑی پیاس لگی، میں اٹھی جس وقت سے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی ہم گزرن میں کی بیٹھنی ہے کہ ایک پیالہ پیا ہے، اس پیالے کے وچ پانی لیکن بظاہر پانی نہیں سی، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پیشاب مبارک حضرت میں احمد فرمان دیے ہیں کہ میں وہ پیالہ پکڑا کے پیشاب پی گئی۔ صبح ہی میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیالہ خالی، وہ پیالہ خالی۔ احمد کو پوچھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو پانی سمجھ کے پی گئی، اس پانی کے وچ اتنی کو خوشبو آ رہی سی، اینا کو خوشبو سی کہ میں وہ پی گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک تیری زندگی ہے نا اتنی دیر تک تیرے پیڑ کی بیماری نہیں لگے، پیڑ کی بیماری نہیں لگے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ میرے کریم دا مقام ہے کہ اللہ پاک نے میرے لاجواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان اتنے مرتبے عطا عزیزان کرام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر الف لام میم کو لے کے والناس تک میرے محبوب کی شان اگر کسی کافر کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے سکتی ہے۔ ابو لہب نے کیا سنا کہ تھوڑے حق پر کہ اللہ پاک نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب میرے محبوب تیرے ان مخاطب ابو لہب لیکن شان کی میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے وجہ سے مسلمانوں پھر اسی کہنے ہونے سب سے آنا مجھے بولنا پڑے کسی بھی زبان کو موجرہ نہیں سب سے دنیا والوں مجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا۔ جس کا عقیدہ ہے کہ واقعی اللہ پاک سامنے میرے نبی کے صدقے عطا کرتا ہوں جی آواز لگے سبحان اللہ۔ میرے مناظر مجدد دین امیر نبی کرمٹی آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ ایک کسی کا کلام نہیں مسلمان میرے علائم مجدد دین امیر کا کلام ہے جن مسلمان آس کے رسول کہتے ہیں آپ نے جو ایک کلام لکھے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں آتا کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون دے تو میں دینے کو چاہیے، دینے والا میں سچا ہمارا نبی، دینے والا میں سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی میرے قریب آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ اگر کوئی جانور بھی آتا ہے میرے قریب آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی سمجھ کے ان کی فریاد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کافر کی بیٹی بھی آئی حضرت طائف کی بیٹی اگر قیدی بن کے آ جاتی ہے میرے قریب اپنی مسمل والی چادر اتار کے اپنے سر کے اس پہ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے قریب آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ اگر ہرنی بھی آ جاتی ہے عزیزان گرامی پھر ہرنی بھی اپنے بچیوں نے بھی ڈال کے میرے نبی دے نبی پاک دے ان کے قربان کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی پھر میں کہوں نہ تھا دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم
تیر اگ گیا مل گیا دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا اوے عزیزاں کرام میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آندا بندہ روندا ہی جاندا ہسدا ہسدا ہی پھر کوٹ مٹھن والے فرید کر اٹھی آپ نے فرمایا کہ آمیں کا کھولا کرام بیٹھی ساری میں اکھدی مقام تجھ تے میں اکھدی مقام تجھ تے ہوئے ہماری عزیزاں گرامی اس وجہ تو میرے نبی دے دین دے نال محبت کر لو میرے نبی دے دین دے نال عشق کر لو جنہیں جنہیں بھی میرے نبی دے دین دے نال پیار دیتا ہے عزیزاں گرامی پھر اللہ پاک نے ان دے کر نوازیاں فرما دیتیاں نہیں اس وجہ تو مسلمان اکثر ایک جملہ کہنا ہونا میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آ جا اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے سجدے دی حالت وچ پریشانی رکھ میرا رب تیری بیماریاں بھی دور کر دے گا میرا رب تیرے پریشانیاں بھی دور کر دے گا میرا رب تیرے گھراں دے وچ برکت بھی عطا فرما دے گا تیرے کاروبار دے وچ برکت بھی عطا فرما دے گا تیری زندگی دے وچ اللہ پاک رونقاں عطا کر دے گا کتنی وجہ تو میرے نبی دے دین دی وجہ دنیا تے رہ کے بھی تینوں کم دے گا تینوں قبر دے وچ بھی کم دے گا تینوں محشر دے دن بھی یہ کم دے گا اس وجہ سے کیونکہ اس دین دے وچ برکت ہی زیادہ ہے اس دین دے وچ اتنا شانہ نہیں ہے اس دین دے وچ اتنا مقام نہیں ہے جنہیں بھی میرے نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دے وچ پایا ہے اللہ پاک نے ان شان عطا فرما دتیاں نے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر میرے محبوب دی انہی کو شان بلند فرمائی جسے جمع سے فرمایا کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کسے جمع سے میرے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کسے جمع سے میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ذکرن کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا کسی جمع سے میرے اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد اے محبوبہ میں تیرے شہر کی کلموں کی قسمانی کسی جمع سے میرے اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد کسی جمع سے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین کسی جمع سے فرمایا صدرک کسی جمع سے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى کسی جمع سے فرمایا کہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذکرک آخری کا جب سنانا ساڑھے لوگ بڑے خاص کرتے ہیں جب سے ملاد کیوں بنا دی میں ان کہنا ہوں یار مسلمانہ سے ملاد کیوں نہ بنائی اللہ پاک نے سانو شانہ عطا فرمایا عشق عطا فرمایا دولت عطا فرمایا اولاد عطا فرمایا میرے نبی کے صدقے کہتے ہیں میلاد کو منانا کیوں چاہیے میں کہ میلاد عثمان کو منانا چاہیے کہ جن دے گلے دے وچ رسی پا کے پتر اپنی ماں نوں گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ گولیاں لا دیندے سن گولیاں لا دیندے سن زمانہ جاہلیت تحریر اٹھا کے دیکھا مسلمانوں کہ ماں دے نال کس طرح کیتا جاتا سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جنت عشق سے رکھی میں او تو کھنچ کے ماں دے قدماں دے وچ رکھ دیتی فرمایا کہ الجنت تحت من اقدام امہاتها اللہ پاک نے جنت ماں دے قدماں دے وچ رکھ دی ماما والے بیٹھے ہر آدمی تے ماما والا بیٹھا اپنے ماں دے نال اتنا پیار کیتا کر اتنی محبت کیتا کر یقین کر جاؤ اللہ پاک نے قرآن مجید دی علت جتھے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا نا اتنے والدین کے مقام اور مرتبے کو ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے تک تجھ میری عبادت کرو پھر فرمایا کہ عبادت کے بعد اپنے والدین کے نام حسن سلوک کرو
والدین دے نال اچھا پیش تعظیم کرو توقیر کرو اج دا نوجوان یقین کر جو ہاتھ وچ موبائل سوشل میڈیا کول نیٹ کول اس چیز نے انہاں زیادہ بچے نوں خراب کر دیتا ہے ماں دے نال توہین باپ دے نال توہین بہن دا حیا نہیں بھائی بڑے دا حیا نہیں چاچے بابے مامے دا کوئی حیا نہیں حقیقت گل ہے یقین کر جو کسی وجہ سے پھر اسی ساڈے والدین کی کرتے ہیں کسی کو دے کول دعا کروا کسی ہون دے کول دعا کرو میرا پتر صحیح ہو جائے یقین کر جو غزالی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ آدھی رات کے وقت اٹھ کے نا اللہ دی بارگاہ دے وچ رو کے دعا کرے اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ دو طرح کے پانی ہوتے ہیں ایک ایسا پانی جو فصل اگاتا ہے ایک ایسا پانی جو نسل اگاتا ہے پانی ایک ایسا کہ جو فصل اگاتا ہے وہ پانی جڑا نہر دا پانی بارش دا پانی ٹیوبل دا پانی انہیں پانی زمین لگنا ہے تو زمین نے فصل اگانی ہے ایک ایسا پانی ہے کہ جڑا ماں باپ کو اکھاں وچوں نکلے اللہ پاک اولاد اچھا بنا سکتا ہے اسی وجہ سے مسلمانوں میں کہنا ہونا کہ اس بیٹی کو اولاد بنانا چاہیے کہ جس بیٹی کو باپ زندہ برقرار کر دیتا سی میرے قریب نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے وچ اللہ پاک بیٹی پیدا فرماتا ہے اللہ اس گھر کے وچ رحمت پیدا فرماتا ہے لیکن مسلمان بندہ آپ نے پوچھا یا اللہ جس وقت تو اپنے بندے کو خوش ہو جانے اس بندے نے کی عطا کرنا ہے میرے رب نے فرمایا کہ جس وقت میں اپنے بندے کو خوش ہونا اس بندے نے ایک بیٹی عطا کرنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یا اللہ کا تو اور اس کو زیادہ خوش ہو جائے میرے رب نے فرمایا کہ دوسری بیٹی عطا کرنا میرے رب نے فرمایا کہ دوسری بیٹی عطا کرنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مارا گیا آپ نے فرمایا اب کتنی مولا اگر تو اور بھی زیادہ خوش ہو جائے میرے رب نے فرمایا کہ میں اور تیسری بیٹی عطا کرنا میرے قریب کا فرمان سن عزیزہ نے کہا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کے نال پیار کیتا کر اپنی بیٹی کے نال محبت کیتا کر میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بچے نے کر اللہ دو بیٹیاں عطا کرے ان اسلام اور دین کے مطابق ان کی پرورش کرے پھر اس کے بعد دین اور اسلام کے مطابق اپنے گھر کے وچوں رخصت کرے وہ باپ جس وقت اس دنیا کو رخصت کر جائے گا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے بروز قیامت کے دن وہ میرے نال اس طرح کھڑا رہے بیٹی نال محبت کرنا دین اسلام کے مطابق ان کی پرورش کرنا نتیجہ ہے مسلمانہ اللہ پھر انہوں اینا مقام عطا اس وجہ تو بیٹیوں کے نال پیار کی تکر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے میرے محبوب جس وقت بھی مدینہ پاک نہ باہر جاندے تھے سننا تو اس وقت سب تو پہلے حضرت فاطمہ نے گھر جنگ دے جانا غزوے دے جانا تجارت دے سلسلے جانا کسی بھی معاملات وچ جانا اپنی شہزادی دے گھر جاندے پے واپس جس وقت آندے سن اپنے گھر نہیں جاندے سن کسی صحابی سے گھر نہیں جاندے سن کہ سب تو پہلے اپنے گھر بیٹی سجدہ ہے تمہیں جنت اور جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر جاندے نا سجدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور پھر جس وقت فاطمہ میرے نبی کے گھر تشریف لاندی نا امام الانبیاء کھڑے جاتے اس وجہ اس بیٹی دے نال پیار کرنا اے خلوص دل دے نال اللہ دی رضا دے نال تسی اپنے ہاتھ دے نال بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھو گے نا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرا رب نے اللہ کو خوش ہوندا ہے اس بیٹی دے صدقے اللہ پاک تیرے رزق دے وچ برکت عطا سبحان اللہ اس وجہ بیٹی دے نال پیار کرنا بیٹیاں نوں ایویں نہ سکھایا کرو یقین کرتے ہو سارا بہت سارا بابا جی اس طرح ہے کہ یقین کرتے اسی اپنے بچیاں دے نام تے زمین کر دیں جداداں وراثتاں دے دیں بیٹیاں کچھ نہیں دیں مطالبہ کر لینا تو باپ بذات خود کہتا تیرا میرا واسطہ کوئی